آیت نمبر 70۔ آیت نمبر 70 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صاع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم۔ ترجمہ فلما پس جب جہزہم تیار ہو گیا ان کے لیے بجہازہم ان کا سامان ان کا اسباب جعلا رکھ دیا گیا السقایا ایک پیالہ فی رحل اخیہ اس کے بھائی کی گٹھڑی میں یا اس کے سامان میں ثم پھر اذن پکارا مؤذن ایک پکارنے والے نے ایتھا العیر اے اونٹ والو قافلے والو انکم لسارقون بے شک البتہ تم چوری کرنے والے ہو قالوا کہنے لگے واقبلوا اور متوجہ ہوئے یا سامنے ہوئے علیہم ان پر ماذا تفقدون کیا چیز نہیں پاتے یا کیا چیز گم ہوئی ہے قالوا کہنے لگے نفقد گم ہوا صواع الملکی پیمانہ بادشاہ کا ولمن جاء اور جو شخص لائے گا بھی اس کو حمل بعیر ایک سامان ملے گا غلے کا اونٹ کا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں اس کا ضامن ہوں قالوا کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم لقد علمتم بے شک تم جانتے ہو ما جئنا نہیں آئے ہم لنفسد کہ ہم فساد کریں فی الارض زمین میں وما کننا سارقین اور نہیں ہم چوری کرنے والے قالوا کہنے لگے فما جزاؤہ پس کیا اس کی سزا ہوگی ان کنتم کاذبین اگر ہو تم جھوٹے قالوا کہنے لگے جزاؤہ اس کی سزا من جس شخص کے پاس وجودہ پایا گیا فی رحلی اس کے سامان میں اس کے غلے میں فہو جزاؤہ پس اس کی جزا وہی ہے کذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظلم کرنے والوں کو
فبدا پس ابتدا کی بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کے اسباب سے قبل وعاء اخیہ اس سے پہلے کہ تلاشی لی جاتی اپنے بھائی کے سامان کی، ثم پھر استخرجها نکالا اس کو من وعاء اخیہ اپنے بھائی کی کچڑی سے یا سامان سے، کذالک اسی طرح کدنا ہم نے تدبیر بتلائی لیوسف یوسف کو ما کانا نہ تھا لیأخذ اخاہ اپنے بھائی کو رکھنے والا یا لینے والا فی دین المالکی اس بادشاہ کے دین کے مطابق الا مگر یہ ان یشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے، نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات کے درجے من نشاء جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ آیات کا ما قبل آیات کے ساتھ ربط یہ ہے، برادران یوسف دوسری مرتبہ سامان لینے کے لیے حضرت یوسف کے دربار میں پہنچ چکے اور وعدے کے مطابق اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں بڑے اعزاز اور اکرام سے اپنی اپنی جگہوں پہ ٹھہرایا اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا تو فوراً ہی اپنے بھائی سے یہ فرمایا کہ بھائی صورتحال تو یہ ہے کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں یوسف، ان لوگوں نے مجھے مارنے کی تدبیر کی تھی لیکن ان کی ساری تدابیر کو اللہ نے ناکام بنا دیا اور اس طرح کرتے کراتے بکتے بکاتے اللہ نے مجھے گویا مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب صورتحال تو یہ تھی کہ جتنے دن یہ لوگ ٹھہرے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا، مہمان نوازی کی، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت اور اللہ کی مشیت ہی کچھ ایسی ہی تھی۔ اب جب دوسری مرتبہ یہ لوگ جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کے اونٹ ایک مرتبہ پھر غلے سے بھر دیے۔ اب پریشانی اس بات کی تھی کہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف کی جو آپس میں گفتگو چل رہی تھی وہ ان بھائیوں کا رویہ تھا، اور بنیامین جو تھے یہ ان بھائیوں کے رویوں سے خوش نہیں تھے، ان کا ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ صحیح نہیں تھا، مطمئن نہیں تھے، تو انہیں اس بات کا بھی ذہنی طور پر ایک خدشہ اور کھٹکا تھا کہ پہلے تو مجھے یہاں لے کر آئے تھے سامان کی نیت اور غرض سے، اب ان کی یہ نیت تو پوری ہو چکی ہے، سامان تو انہیں مل چکا ہے، اب کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جاتے ہوئے یہ مجھے کوئی اذیت یا نقصان پہنچا دے، جو پہلے بھائی کو پہنچا سکتے تھے وہ دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تحفظات تھے
اور بنیامین دلی طور پر ان کے ساتھ جانے کے لیے مطمئن نہیں تھے۔ حضرت یوسف کے پاس بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ وہ انہیں کس طرح روکیں، کیسے منع کریں۔ تو اللہ نے ذہن میں یہ چیز ڈال دی، یہ تدبیر ڈال دی کہ ایسا کریں کہ بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیں۔ اب اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ ہے سقایا، پانی پینے کا برتن، پیالہ، اور دوسری جگہ ہے صواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ۔ ان دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ جو پیالہ تھا وہ اتنا قیمتی تھا، یا تو وہ سونے کا تھا یا زمرد اور یاقوت کا تھا، یا تو بادشاہ نے مخصوص اس کو وزن کے لیے بھی رکھا ہوا تھا۔ اور ایک چیز سے 2 کام لیے جا سکتے ہیں، پانی پینے کا طریقہ اور پانی پینے کے استعمال کے لیے بھی اس پیالے کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی وزن کرنا ہو تو پرانے زمانوں میں ترازو نہیں تھے، تو وزن کے جو پیمانے تھے وہ برتن ہی ہوا کرتے تھے، تو برتنوں کے ذریعے سے وہ پیمائش کی جاتی تھی۔ تو ممکن ہے یہ کوئی خاص قسم کا پیمانہ ہو، ورنہ جو 11 اونٹ بھر کے سامان کے دے سکتے تھے تو ان کے لیے پیالے کا دینا یہ کوئی مشکل نہیں تھا، یا ان پہ کوئی یہ بار نہیں تھا۔ لیکن اللہ کی کچھ حکمتیں ہوا کرتی ہیں، اس کا ذکر اللہ نے اس میں یوں فرمایا ہے، فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پس جب ان کے غلے سے بھرے ہوئے اونٹ تیار ہو گئے اور ان پر سامان لاد دیا گیا، تو جب سامان لاد دیا گیا اور سامان کی گٹھڑیاں بنا دی گئیں، ٹوکریاں بنا دی گئیں، یا توڑوں میں سامان کو ڈال دیا گیا، تو جعل سقایۃ فی رحل اخیہ، اب حضرت یوسف نے اپنے کسی خدمت گزار سے کہا ہوگا کہ بھائی یہ جو پیالہ ہے نا، یہ اس کے اونٹ میں خاص جگہوں پہ رکھ دو تاکہ کسی کو یہ نظر نہ آئے۔ خدمت گزار نے اس پیالے کو اٹھایا اور حضرت بنیامین کا جو اونٹ تھا اس کے اوپر جو سامان لدا ہوا تھا اس میں وہ رکھ دیا گیا۔ قرآن نے اس کا ذکر یوں فرمایا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، یہ اس کے سامان میں رکھ دیا گیا یہ پیالہ۔ جب پیالہ رکھ دیا گیا تو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اب قافلہ روانہ ہی ہوا تھا تو پیچھے سے ایک شور، آوازیں آنا شروع ہو گئی اور ایک دوسرے پر کہ بھائی وہ پیالہ کدھر ہے بادشاہ کا، وہ خاص پیمانہ کدھر ہے؟ تو بھائی ہم میں سے تو کسی کے پاس نہیں، بھائی روکو، اس قافلے والوں کو روکو، بھائی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ان کے پاس ہوگا۔ لہذا ثم، پھر، یہ ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے، تاخیر کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ادھر ہی سامان تھا اور ادھر ہی تلاشی شروع ہو گئی، یہ قافلہ روانہ ہو گیا، وہاں سے چل پڑا، تو اس کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے۔ تو ایک دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا، ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا۔ مؤذن کو مؤذن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے پکارتا ہے۔ اس نے پکارا اور کہا، ایتھا العیر، اے قافلے والو ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، انکم لسارقون، بے شک تم چوری کرنے والے ہو۔ اب شاہی قاصد آیا، شاہی دربار سے آئے اور آ کے یہ کہے کہ جناب آپ تو چور ہو۔ ان کے پاؤں سے تو زمین نکل گئی۔ ابھی ہم بڑے اعزاز اور اکرام سے آئے ہیں، بڑا ہمیں پروٹوکول ملا ہے، اور
ہمیں چوری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جبکہ ہمیں خواہ اتنا سامان مل رہا ہے تو ہم کیوں چوری کرتے؟ قالو، وہ کہنے لگے قافلے والے برادران یوسف، واقبلوا علیہم، اور ان کے سامنے ہوئے، یعنی اس جو آواز لگانے والا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے، سامنے ہوئے، اور اسے پوچھنے لگے ماذا تفقدون، کیا چوری ہوا ہے؟ کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے؟ کیا چوری ہو گئی؟ آوازیں لگا رہے ہو۔ کہنے لگے قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی عام چیز چوری نہیں ہوئی، بڑی خاص چیز جو ہے چوری ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، ہم اس کو پا نہیں رہے۔ یہ کہیں پہ نفقد کے الفاظ ہیں، کہیں پہ سارق ہے۔ تو نفقد کا معنی جو چیز گم ہو جائے، گم تو انسان ویسے بھی ہو سکتی ہے، اور یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلطی سے ایک چیز کسی دوسری چیز میں چلی جائے، یا انسان خود کسی چیز کو ایک جگہ پہ رکھ کر اس کو بھول جائے۔ گم ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ چوری ہونے کی صورت تو یہی ہے کہ انسان دانستہ طور پہ کسی غیر کی چیز کو چھپا لے اور اپنے سامان میں یا اپنی جیب میں رکھ لے، تو یہ تو چوری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا جو پیمانہ تھا یہ چوری ہوا ہے اور وہ گم ہو گیا، ہم اس کو پا نہیں گئے۔ محل میں ڈھونڈا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے بھائی؟ وہ تو آپ کا سامان ہی ہے، تو لہذا آپ کے سامان کی تلاشی لینی ہے۔ ہاں، ایک بات اور بھی ہے کہ تلاشی سے پہلے اگر کوئی آدمی اس پیالے کو لا کر کے دے دے گا، یا اگر کسی کو علم ہوگا اور وہ اس کو بتلا دے گا، تو اس کے لیے ایک صورت انعام کی بھی ہے۔ کہنے لگے وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلُ بَعِيرٍ، جو اس پیالے کو لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ غلے کا ملے گا، وَأَنَا بِزَعِيمٍ، اور اس کا ضمانت بھی ہے۔ یعنی جو پکارنے والا پکار رہا تھا نا، یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ تلاشی لی جائے، بھائی جس نے چوری کیا ہے وہ پیالہ ہے، اس کے مقصد کا ہے نہیں ہے، یہ خاص بادشاہ کا پیالہ ہے، پیمانہ ہے، وزن کیا جاتا ہے، پیمائشیں کی جاتی ہیں، لہذا ایسا کرو کہ یہ پیالہ ہمیں دے دو، اور اس پیالے کے بدلے میں بطور انعام کے آپ کو ایک اونٹ غلے کا دیا جائے گا، اور اس چیز کی ضمانت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی زبانی جمع خرچ ہے، یہ ویسے منہ کی باتیں ہیں، فرمایا نہیں، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے سنا تو کہنے لگے قالو، کہا قافلے والوں نے تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے جناب، آپ تو جانتے ہو ہمیں، یہ ہم پہلی مرتبہ تو نہیں آئے، ہم دوسری مرتبہ آئے ہیں، ہم پہلی مرتبہ بھی آئے، کئی دن ہم آپ کے پاس ٹھہرے رہے، اور ہم نے اپنا تعارف بھی کروایا تھا کہ ہم جو ہے وہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے، لہذا اب کی بار بھی ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ آپ تو جانتے ہو ہمیں، کوئی تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم کوئی زمین میں یا آپ کے ملک میں یا آپ کی ریاست میں کوئی شرارت کرنے تھوڑی ہی آئے، ہم کوئی فساد پھیلانے نہیں آئے جناب، وما كنا سارقین، اور نہ ہم چوری کرنے آئے ہیں۔ چوری جو ہے نا یہ بہت بری عادت ہوتی ہے، یہ اتنی گھٹیا عادت ہوتی ہے کہ انسان صوم و صلات کا پابند بھی بن جائے، لیکن پھر بھی اگر اس میں بچپن سے چوری کی عادت تھی تو اس عادت کو چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہمارے استاد سے فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ اور چوری یہ ایسی لعنتیں ہیں کہ اگر انسان ان کا عادی بن جائے تو ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کا ایک قلم گم ہو گیا،
دیکھا کہ کس کے پاس ہوگا، تو انہی کے وزراء میں سے ایک آدمی ہے، شکل و صورت کا بڑا خوبصورت، بڑا وجاہت والا، پتہ چلا یہ قلم یہ پین اس کے پاس۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی ظاہراً تو یہ ایسا لگ نہیں رہا، اپنے حلیے سے، اپنے لباس سے، اپنے چہرے سے، لیکن پھر بھی تو اس کی ٹو میں رہا کہ آخر اس میں کیا چیز ہے۔ تو اسے پتا چلا کہ بھائی یہ چوری کا عادی ہے، اس لیے اگر انسان کے اندر یہ خدا نخواستہ یہ بری عادت پائی جائے نا، تو پھر یہ اس سے جان چھڑانا جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں یہ بات لکھی ہے کہ گھر میں ایسی چیزیں مت رکھیں کہ بچوں کو وہ چیزیں چھپانے کی عادت بن جائے، اور ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی چرانے یا چھپانے کی وجہ سے بچے چوری کرنے کے عادی بن جائیں۔ جب بچہ اس طرح کرنے کا عادی بن جائے گا تو پھر یہ آج گھر میں سے کر رہا ہے، کل یہ باہر کرے گا، پھر یہ بڑے بڑے ڈاکے مارے گا۔ اس لیے چوری جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جانتے ہیں ہم فسادی بھی نہیں ہیں، شرارتی بھی نہیں ہیں، اور ہم چوری کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس پکارنے والے نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو ثابت ہو جاؤ، تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں، اگر یہ چوری تمہارے اوپر ثابت ہو جائے تو فما جزاؤ، پھر اس کی کیا سزا ہے؟ تم خود اپنے لیے کوئی سزا تجویز کر لو۔ اگر تم میں سے کسی کے اوپر یہ چوری یا یہ جرم ثابت ہو جائے اور تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ثابت ہو جاؤ تو پھر اپنی سزا خود تجویز کرو، کیا؟ قالو، یہ کہنے لگے، جزاؤ، اس کی جزا، اس کی سزا، من وجد فی رحلہ، جس کے اسباب میں، جس کے سامان میں یہ چیز پائی جائے، موجود ہوگی، اس کی سزا فہو جزا، یعنی یہی ہے کہ اس کو بطور سزا کے اس کے پاس غلام رکھ لیا جائے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں چور کی یہ سزا بھی تھی کہ جس پر چوری ثابت ہو جاتی، اگر وہ اس مال کو لوٹا نہ سکتا تو جب تک اس مال کو یہ لوٹا نہ سکتا تھا تو یہ اس کی غلامی میں رہتا تھا، اس کی غلامی کو اختیار کرتا تھا۔ لہذا اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کسی پر یہ جرم ثابت ہو جائے اور وہ چور ثابت ہو جائے تو ہم میں سے جس کی گچڑی میں، جس کے پاس سے یہ پیالہ برآمد ہوا نا، تو وہ آپ کے پاس سے رہے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، جو بھی ظلم کرتا ہے ہم اس کو سزا تو دیتے ہیں، اور یہ ہماری ریاست کا اصول۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اب پلاننگ کے تحت تلاش کرنے والے نے سامان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی ابتدا جو تھی وہ بنیامین کے سامان سے نہیں کی گئی، جان بوجھ کے، حالانکہ جس نے رکھا تھا اسے پتا تھا کہ بھئی سامان کہاں پہ ہے۔ اس کی ابتدا دوسرے لوگوں کے سامان سے ہوئی۔ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے لوگوں کی سامان کو تلاش کیا گیا، ان کی تلاشی لی گئی کہ بھائی شاید 1 2 3 4 6 کو دیکھا ہوگا، تاکہ کسی پر کوئی شک اور شبہ نہ گزرے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، کیا تو اس نے بنیامین کے سامان پہ ہاتھ رکھا اور اسی سے پیالہ برآمد ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اس میں گڑبڑ لازمی ہوگی، اس لیے ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے باقی دائیں بائیں دوسرے لوگوں کے سامان کو پرکھا گیا، ان کی تلاشی لی گئی، پھر جو ہے یہ بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ جب سامان کو تلاش کیا، کھولا تو دیکھا پیالہ جو ہے
یہ بنیامین کے اس میں ہے۔ اب آگے تو تفصیل آ رہی ہے، لیکن یہ تو ہکے بکے رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ اب ان کی پریشانی جو تھی نا یہ دوہری ہو گئی۔ وہ کیا پریشانی تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ اب ہم جا کے اپنے باپ کو کیا کہیں گے؟ پہلے تو ہم نے بھیڑیے کے ذمہ لگا دیا، اب ہم اگر یہ کہیں گے کہ اس پہ چوری ثابت ہو گئی، اس پہ جرم ثابت ہو گیا، تو وہ تو ہماری اس بات کے یقین نہیں کرے گا ہمارا باپ، لہذا تو ہم باپ کی نظروں سے بھی گر جائیں گے اور ہماری بدنامی بھی ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ معاملہ کیا؟ کذالک کدنا لیوسف۔ اب اس پہ بڑے اعتراضات بنتے ہیں۔ اگر بندہ دیکھے کہ بھائی یہ تو ایک شرعن ایک ناجائز عمل تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، اس لیے کہ کسی کو چور ثابت کرنا اور کسی کو ذلیل رسوا کرنا تو یہ تو کسی کی شریعت میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ پھر یہ بھی تو تھا نا کہ حضرت یوسف نے یہ جو معاملہ کیا تو کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب یہ لوگ واپس جائیں گے اور تو جب اپنے بھائی کو نہیں پائیں گے تو ان کے والد کا دکھ دوہرا ہو جائے گا؟ یہ ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ، ان سارے اعتراضات کا نچوڑ اللہ نے کیا جواب کہہ کے دیا؟ کذالک کدنا لیوسف۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری تدابیر یوسف کو ہم نے بتلائی۔ اعتراضات بنتے تھے نا کہ بھائی حضرت یوسف نے کیوں ان کو چور ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا؟ حضرت یوسف نے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کیوں کی خدا نخواستہ؟ اور حضرت یوسف نے اپنے باپ کے غم کو دوہرا کرنے کی کوشش کیسے کر لی؟ یہ ساری باتیں، سارے اعتراضات بن رہے تھے۔ تو اللہ نے سارے اعتراضات کا نچوڑ اور ان کا جواب یہ کہہ کے دیا، بھائی یہ مت سمجھو کہ اس میں حضرت یوسف نے کچھ کیا ہے، بلکہ کدنا لیوسف، یہ ساری تدابیر، یہ ساری باتیں ہم نے یوسف کو سکھلائی۔ یہ امر ربی تھا اور یہ اللہ کی حکمتیں تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف اپنے بھائی کو رکھنے کی ان کے پاس کوئی اور تدبیر نہیں تھی، اس لیے کہ اگر یہ کس طرح روک سکتے تھے؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اور ان کی قانون میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کی چوری کرے اور چور پر جرم ثابت ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی غلامی اختیار کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کے پاس رہے گا۔ لہذا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی باہمی رضامندی سے بھی ایسے ہوا، یعنی حضرت یوسف نے یہ جو معاملہ کیا تھا نا، اس سے حضرت بنیامین کو آگاہ بھی کر دیا تھا کہ بھائی تم تو میرے پاس رہنا بھی چاہتے ہو، لیکن رہنا بھی چاہتے ہو، اس راز کو فاش بھی نہیں کرنا چاہتے، رہنے کی کوئی تدبیر بھی نہیں ہے، لہذا ایک یہ صورتحال ہے۔ تو اگر یہ صورتحال، تو یہ اللہ نے دل میں اس تدبیر کو ڈالا، حضرت یوسف نے اپنے بھائی سے اس کا اظہار کیا تو بھائی اس پہ راضی ہو گیا۔ ورنہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کسی کو چور ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی حیلہ، کوئی جو ہے وہ طریقہ اختیار کرے یا کسی پر اس قسم کی تہمت لگائے۔ اس کی تو شریعت میں 7 قسم کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ۔ دوسرا جواب اللہ نے یہ دیا کہ دیکھو اس کے علاوہ اس بادشاہ کی یا اس کی شریعت میں یا اس کے پاس جو ہے نا ان کے دین میں اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر یا کوئی راستہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتے، اس لیے الا ان یشاء اللہ، مگر وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، اور اللہ نے حضرت یوسف کو یہ تدبیر بتلائی، اور اس تدبیر کے ذریعے سے حضرت یوسف نے وہ قیمتی پیالہ سامان میں رکھا، حضرت بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا اور حضرت بنیامین کو
اس اصول کے مطابق جو ہے وہاں پر رہنے کا پابند کر دیا گیا، یعنی ان کو روک دیا گیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، یعنی حضرت یوسف کے درجات کو اللہ نے بلند کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ ایک ضابطہ اور ایک دستور اللہ نے دنیا میں بتلایا ہے کہ دنیا میں آ کے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس علم کامل ہے، مجھے مکمل اور کامل علم عطا کیا گیا ہے، یہ دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو علم کامل عطا بھی کیا ہوگا تو اس کے اوپر جو علم ہوگا وہ اللہ کا علم ہوگا، اور اللہ کا علم جو ہے یہ ہر چیز پر محیط ہے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور دنیا کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علم عطا فرمایا، بہت علم عطا فرمایا، لیکن علم کل انہیں بھی عطا نہیں فرمایا، اور علم کل جو ہے یہ ہر چیز کا علم جو ہے یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جتنا علم بتایا اتنا ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی دنیا میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تو بہت بڑا عالم ہوں، میں تو علامہ اور فہامہ ہوں اور میں تو سب کچھ جانتا ہوں، نہیں، ہر جاننے والے کے اوپر اللہ نے ایک جاننے والا رکھا ہوا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اللہ نے شعبے اور اللہ نے تقسیم کر دی، بھئی ایک چیز کا علم ایک کے پاس ہے، دوسرے کا علم دوسرے کے پاس ہے، تیسرے کا علم تیسرے کے پاس ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا امام صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، تو یہ جو امام ہے تو یہ مختلف طبقات کے امام ہیں۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جو امام اعظم تھے نا ان کو فقاہت میں علم جو تھا وہ عبور حاصل تھا، فقہ کا۔ اسی طرح باقی صرف ہے، نحو ہے اور باقی علوم ہے، اس کے اپنے اپنے امام ہیں۔ تو بہرحال ہر جاننے والے کے اوپر اللہ نے ایک جاننے والا رکھا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایة في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك
إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم. یا اللہ ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ برے اعمال سے، برے خیالات سے، برے راستوں سے، بری صحبت سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، یا اللہ بری عادات سے حفاظت فرما، اے اللہ اچھا اخلاق نصیب فرما، اے اللہ اچھی عادات کا مالک بنا، یا ارحم الراحمین. جتنے دوست با بزرگ تیری رضا کے لیے یا اللہ درس قرآن سنتے ہیں اللہ ان کے سننے کو قبول فرما، اے اللہ تو سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں، صحت میں اے اللہ برکتیں عطا فرما، ہر پریشانی مصیبت سے اللہ تو سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.